بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا بیان چل رہا ہے۔ عن معاذ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، مجھے وصیت فرمائی یا مجھے حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کا، تو ان 10 باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ قال لا تشرک باللہ شیئا، فرمایا نہ شریک کرنا اللہ کے ساتھ کس چیز کو۔ وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے، وحرقت، اور جلا دیا جائے، ولا تعقن والدیک، اور ہرگز نافرمانی نہ کرنا اپنے والدین کی، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تجھے حکم دے کہ تو نکل جا اپنے گھر والوں کے پاس سے اور اپنے مال سے، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، ہرگز نہ چھوڑنا فرض نماز جان بوجھ کر۔ صلاۃ کا معنی نماز مکتوبہ فرض اور متعمدہ جان بوجھ کر۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری اس سے بری ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، تو ہرگز شراب نہ پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ وہ ہر فحش کام کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور خود کو بچانا نافرمانی سے، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور خود کو بچانا بھاگنے سے، من الزحف میدان جنگ سے۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، اور جب لوگوں کو موت پیش آئے، یعنی کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی وبا، اور لوگ کثرت سے فوت ہو رہے ہوں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ ان کے درمیان ہو، فَاثْبُتْ، تو وہیں رہنا۔ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اور خرچ کرنا اپنے گھر والوں پہ، اہل و عیال پہ اپنی طاقت کے مطابق۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اور نہ ہٹانا ان سے اپنی لاٹھی ادب سکھانے کے لیے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کو ڈرانا اللہ کے بارے میں۔ بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی کہ یہ 10 باتیں ہیں، ان پہ عمل کرنا۔ تو وہ اچھی باتیں ہیں، سب کے لیے ہیں، قیامت تک ہمارے انسانوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، تو ان کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم نصیحتیں ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے خدا ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، موت و حیات کے مالک ہیں، تو اسی طرح معاذ اللہ کوئی فلاں مخلوق بھی سارے کام کر سکتی ہے، یہ نہ سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور پھر فرمایا اگرچہ تو قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا کہ اگرچہ قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حتی الوسع شرک سے بچے، اپنے اختیار سے شرکیہ کام، شرکیہ بات، کفریہ کام بات نہ کرے۔ اگر آدمی کو مجبور کر دے کہ آپ یہ کفریہ کام کرو، شرکیہ کام کرو، شرکیہ بات کہو، کفریہ بات کہو، اگر نہیں کرو گے تو میں آپ کا ہاتھ کاٹ دوں گا، میں گولی مار دوں گا، میں زخمی کر دوں گا آپ کو، شدید جان سے مار دوں گا، یعنی ناقابل برداشت نقصان کی کوئی دھمکی دے، اور آدمی کو پتہ ہو اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مجھے ناقابل برداشت نقصان پہنچا دے گا، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے وہ کام کر لے، وہ بات کہہ دے۔ دل میں ایمان ہونا چاہیے، اگر ہو تو زبان سے کہہ سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو آدمی کفر مجبور کر دیا جائے تو اس کے لیے کفریہ بات اور کام کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جو مجبور کر دیا جائے نا، جو کفر کرے گا اس کے لیے سزا ہے، لیکن جو مجبور کر دیا جائے، اس کا دل ایمان مطمئن ہو، پھر وہ کہہ سکتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اکثر لوگ اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھی حق بات کہیں اور ڈٹ جائیں، بھی گردن چاہے کٹ جائے، بھی ہم نے حق بات کہنی ہے، کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ یہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی اس میں گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور جان بچانے کے لیے یا مال میں بچانے کے لیے آدمی کو کفریہ شرکیہ بات تک کہنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ باقی جو چھوٹی باتیں ہیں تو ان کی بھی اجازت ہوتی ہے بہت سی صورتوں میں، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ کہیں گواہی دینا چاہتے ہیں
لیکن آپ کو جانا خطرہ ہے تو شریعت وہاں آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ گواہی نہ دیں۔ آپ کہیں کسی کے خلاف بات کہنا چاہتے ہیں اور وہاں آپ کو جانا خطرہ ہے، دین نے اجازت دی ہے تو آپ وہاں بات نہ کہیں۔ آپ حق بات کہنا چاہتے ہیں لیکن اس بات کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو آپ وہ بات وہاں نہیں کہنی چاہیے۔ ایک گناہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں آواز اٹھا رہا ہوں فائدہ کچھ نہیں ہوگا، وہ گناہ ہوتا رہے گا۔ یعنی آپ سخت آواز اٹھا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، کسی کو دھمکیاں دینا چاہتے ہیں تو وہاں وہ بات نہ کہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات سمجھ لیں۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت سے، موقع محل دیکھ کے۔ تو شریعت نے بہت آسان راستے رکھے ہیں ہمارے لیے۔ بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے نہیں میں تو حق بات کہوں گا، میں تو حق کام کروں گا، جو مرضی ہو جائے، اور پھر آدمی بڑے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ عقل کے بھی خلاف ہے اور حکمت اور دین کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہجرت آپ فرما رہے تھے تو ہجرت فرماتے ہوئے راستے میں کافر مل گیا، ٹھیک ہے، اور کافر آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا معاذ اللہ یا ہمیں اطلاع دے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ تو لوگ پھر رہے تھے آپ کو تلاش کرتے ہوئے تاکہ آپ کو تلاش کریں اور آپ کو پکڑ کے شہید کر دیں معاذ اللہ۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ہجرت کر کے جا رہے تھے خفیہ طور پہ۔ آگے سے کافر آ گیا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جاننے والا، تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی آپ کے ساتھ؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ صاف کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہیں، پکڑے جاتے نا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حاضر رجل یہدینی السبیل، یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں، یہ وہ آدمی ہیں۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بندہ کہیں جا رہا ہوتا ہے نا، راستہ پتہ نہیں ہوتا تو ظاہر راستہ دیکھنے کے بندہ ساتھ رکھ لیتا ہے، بتاتا رہے بھی یہاں سے مڑنا ہے، راستہ یہ جا رہا ہے۔ تو اس نے یہ سمجھا ان کی مراد کیا تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا راستہ دکھاتے ہیں، دین کا راستہ دکھاتے ہیں، توریہ کہتے ہیں اس کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کیا، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا بت خانے میں جا کے، تو وہ لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا، تو بڑا ظالم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ توڑا ہے، میں نے بت توڑے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ پھر فرمایا کہ اپنے والدین نافرمانی نہ کرنا، کھاؤ تجھے حکم دیں کہ تو گھر سے نکل جا، اپنے گھر مال چھوڑ دے، بیوی کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب بھی ہے کہ حتی الامکان بندہ بھی والدین کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ لیکن اگر والدین بلا وجہ کہیں بیوی کو طلاق دے دے، وہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر والدین کہیں کہ چلتا کاروبار چھوڑ دے، اس میں ان کو فائدہ بھی نہیں ہے، بیٹے کا بھی نقصان ہے، تو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ والدین بلا وجہ کہیں، کہ وجہ نہ ہو کہ تم اپنی ملازمت چھوڑ دو، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو، اس میں والدین کا فائدہ نہ ہو، اولاد کا نقصان ہو، تو وہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حتی الوسع انسان والدین کی خدمت کرے، جائز باتوں میں کاموں میں ان کی بات مانے، نافرمانی نہ کرے۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ جو فرض نماز جان بوجھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، اللہ نے اس کے رزق کا حفاظ کا ذمہ لیا ہوتا ہے، اس سے وہ نکل جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شراب نہ پینا کبھی بھی، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، فحش کاموں کی۔ جو انسان شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، عقل اس کی کام نہیں کرتی، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ خدا نخواستہ لوگوں سے ننگا بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، زخمی بھی کر سکتا ہے، کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے، وہ اوپر چھلانگ بھی لگا سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے نا۔ فرمایا کہ شراب نہ پینا کبھی بھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس پہ اللہ غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اہم بات ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا گناہ کر لو، ساری دنیا کر رہی ہے، کون نہیں کرتا، اور بعد میں استغفار کر لینا، توبہ کر لینا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بندہ ہر نافرمانی سے بچے۔ پھر فرمایا کہ میدان جنگ سے نہ بھاگنا، جب اسلامی جہاد ہو رہا ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ایک بندہ ہی بھاگ کھڑا ہو نا میدان جنگ سے، باقی لوگ پاؤں کھڑ جاتے ہیں
اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اسلامی لشکر کو شکست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان کہیں ہوں، وبا آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، لوگ وہاں مر رہے ہوں، تو موت کے ڈر سے نہ بھاگنا، بلکہ جو لوگ زخمی ہیں، بیمار ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، بندہ خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگلی نصیحت یہ فرمائی، بہت اہم نصیحت ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا اپنی طاقت کے مطابق، جتنی آپ کی گنجائش ہے، آمدن ہے، اس کے مطابق خرچ کریں۔ اب بہت سے والدین نے بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، آمدن کم ہوتی ہے، میں نے بیٹے ڈاکٹر بنانا ہے، گاڑی لے کے دینی ہے، ان کو میں نے اتنا اچھا مکان بنا کے دینا ہے، ان کے لیے میں اتنا سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، اس ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دھوکے دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں کہ جی کیا کریں، مجبوری ہے جی، مجبوری ہے جی، اولاد کو پڑھانا، اچھی تعلیم بھی دلانی ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، اولاد کے یہ کام بھی کرنا ہے۔ بھائی اللہ نے کوئی خاص اسٹیٹس بیان نہیں کیا کہ اس مرحلے کی آپ نے تعلیم، اتنے معیار کی تعلیم دینی ہے اور اس معیار کی چیزیں دینی ہیں ان کو، جتنی گنجائش جس کی ہے وہ اتنی اس کی ذمہ داری ہے۔ کسی کی اگر آمدن فرض کریں 20,000 ماہانہ کی ہے تو اسی میں، اور حلال کی آمدن ہے، پوری کوشش کرتا ہے بندہ، تو اس کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ 20,000 کی سے کفالت کرے بیوی بچوں کی۔ کسی کی آمدن اس سے زیادہ ہے، 40,000 روپے حق حلال کی آمدن وہی ہے اس کی، زیادہ اس سے نہیں آتی، اس کی ذمہ داری وہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر لوگ یہ بات سمجھ لیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہیرا پھیریاں چھوڑ دیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی اولاد سے لاٹھی دور نہ کرنا، لاٹھی اور ڈنڈا اولاد کے سامنے ہونا چاہیے، ان کو ادب سکھانے کے لیے، بڑی اہم بات ہے۔ اب بہت سے والدین اپنی اولاد کو ادب سکھاتے ہی نہیں، بیوی کو، بچوں کو سر پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں، جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پوری کر رہے ہیں۔ بیوی بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، صبر کرنا چاہیے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے بندہ ان کو آداب سکھائے، بیٹا بیٹی بیوی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، بے ادبی سے پیش آتے ہیں، ان کو نرمی سمجھائیں، نہ سمجھیں تو گرمی سمجھائیں۔ ڈنڈا کیوں؟ دیکھو حضور نے فرمایا کہ ڈنڈا اس دور نہ رکھنا، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج کل ہمارے پاس جو طلاق کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچپن میں لڑکا لڑکی کی والدین نے تربیت نہیں کی ہوتی۔ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں انتہائی بد زبان ہوتی ہیں، بدتمیز ہوتی ہیں، والدین نے ضرور ذرا شفقت دی اور محبت دی، کس چیز سے منع کیا ہی نہیں، اب وہ بے لگام ہے، وہ بے تحاشا بولتی ہے، نہ اس کو بڑوں کا ادب ہے، نہ تمیز ہے، نہ اس کے اندر اخلاق ہیں، پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال لڑکوں کی ہے کہ وہ بچپن سے بدتمیز ہوتے ہیں، والدین ادب سکھاتے ہی نہیں، ہر ایک سے چیخ چلا کے بولنا، بدتمیزی کرنا، پھر وہ جہاں جاتا ہے بچہ اسے کوئی قبول نہیں کرتا، ملازمت کے لیے جائے گا، لوگ رویہ دیکھیں گے، اسے رکھیں گے نہیں، رکھیں گے تو فارغ کر دیں گے، اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، گفتگو کے آداب اسے نہیں آتے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی، والدین کے، وہ بچوں کو سمجھائیں۔ اگر آپ کو کوئی بڑا سمجھاتا ہے، روکتا ٹوکتا ہے، بھی آپ صحیح طریقے سے بیٹھیں، صحیح طریقے سے بات کریں، صحیح طریقے سے چلیں پھریں، تو اس سے برا نہ مانیں، خوش ہوں، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر میں وہ ڈراتے رہیں اللہ کے بارے میں، اور ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے دل میں خوف خدا پیدا کریں، فکر آخرت پیدا کریں، وہ گناہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔